بائبل لرننگ چینل میں آپ سب کو خدا کے خادم اور آپ کے خادم پاسٹر مبارک متی کی طرف سے تاریکی کے حکم اور انسان کے نامے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ سو میرے عزیزو، تاریکی کے حکم اور انسان کے نامے ایپیسوڈ میں ہم سیکھیں گے عالم ارواح کے بارے میں۔ تو میرے عزیزو، آئیے ہم دعا کریں۔ قدوس قدوس رب الپائل لشکر کرب زمین آسمان کے خدا، تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ تو بھلا ہے، تیری رحمتیں ابدی ہیں۔ اے میرے خدا، محنت کرتے ہیں کہ تمام اے خدا کلام خدا کی منادی میں تو ہماری مدد فرما۔ اے خدا تعالیٰ کی اکلوتے بیٹے، ہمارے منجی نجات دہندے یسوع ناصری، اے خدا پاک رو ہماری مدد کر، کیوں جو ہے میرے خدا تو ہمارا مددگار ہے۔ التجا منت فریاد درخواست بنتی کرتے ہیں میرے خدا، ہمارے ذہن و دلوں خیالوں سوچوں کو کھولیے تاکہ انجیل مقدس کی منادی میں اے میرے خدا تو ہماری مدد کر، سب ان سننے والوں دیکھنے والوں کے ذہن و دلوں خیالوں سوچوں کو کھولیے تاکہ وہ کلام مقدس کو خوب جانیں اور اے میرے خدا تیری مرضی کو جان کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں۔ اے میرے خدا التجا کرتے ہیں کہ جتنے اس کلام خدا کو سنیں اے میرے خدا وہ برکت پائیں، وہ اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے ملک و قوم کے لیے برکت کا باعث ہو جائیں۔ اے میرے خدا ہماری محنت، التجا، فریاد و شکر گزاری کو اپنے حضور قبول ماں باپ سب کچھ تیری اکلوتے بیٹے اپنے منجی نجات دہندے کے قدوس یسوع مسیح ناصری نام سے مانگتے تو بخش دے، آمین۔ تو میرے عزیزو، تاریکی کے حکم اور انسان کے نامے ایپیسوڈ میں ہم سیکھیں گے عالم ارواح اور اس کا انجام۔ تو میرے عزیزو، کلام خدا میں سے ہم دیکھتے ہیں پہلا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 18ویں آیت سے کلام خدا میں لکھا ہے، اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھیں، جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچیں۔ تو میرے عزیزو، کلام خدا میں سے ہم نے یہ پڑھا کہ خدا یسوع مسیح نے دکھ اٹھایا۔ صلیبی دکھ اٹھانے کے بعد جب یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارا کفارہ دیا تو صلیب پر یہ کہہ کر جان دی، اے باپ میں اپنا روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کا لہو جو اس نے ہمارے لیے بہا دیا اور کفارے کے طور پہ سارا یسوع مسیح کے بدن سے لہو بہہ گیا اور وہ ہمارے لیے کفارہ بنا اور اس نے اپنے قیمتی خون سے ہمیں خرید لیا۔ تو میرے عزیزو، اور یسوع مسیح کا جسم قبر میں رکھا گیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کلام خدا کی روشنی میں کہ یسوع مسیح ان قیدی روحوں میں جا کر منادی کرتا ہے اور یسوع مسیح کی روح بدن قبر میں ہے، لہو قربان ہو چکا ہے اور یسوع مسیح کی روح کام کر رہی ہے اور یسوع مسیح ان قیدی روحوں میں گیا۔ یہ کون سی قیدی روحیں ہیں جن کا ذکر یہاں تو ہمیں اس طرح ملا ہے، جو اگلے زمانہ میں نافرمان تھیں جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی۔ کیا فقط صرف انہی ارواح کے اندر یسوع مسیح نے منادی کی؟ سو میرے عزیزو، یہ سب کی سب روحیں، چاہے یہ نافرمان تھیں چاہے یہ ایماندار روحیں تھیں، جتنی بھی ارواح تھیں، یہ سب عالم ارواح کے اندر ہی ہوتی تھی۔ جیسے ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں سیکھا تھا کہ جن آشنا ایک عورت نے مرد خدا سیمویل کی روح کو
پتال میں سے یعنی عالم ارواح میں سے اوپر بلایا تھا۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح جس طریقے سے اس جن آشنا عورت نے اس عالم ارواح میں سے سیموئل کی روح کو اوپر بلایا تھا، اسی طرح یہ قیدی کر کے روحوں کو لے جاتے تھے، اور ان سب روحوں کے اوپر ابلیس کا قبضہ تھا، اور ابلیس کے ہی کارندے ان پہ کار مختار تھے۔ یسوع المسیح نے یہاں جاتے پہلا کام جو کیا وہ یہ کیا کہ ان سے جا کے عالم ارواح کی کنجیاں چھین لی، اور یسوع مسیح کے پاس ہم یہ کنجیاں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں جا کر ان سے کنجیوں کو چھینا۔ تو میرے عزیزو، میرے ساتھ آپ دیکھیے، مکاشفہ اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں ہمیں یوں ملتا ہے، اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا، اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح نے ان کارندوں سے جس کے پاس بھی عالم ارواح کی کنجیاں تھیں، اس سے جس کے پاس پتال کی کنجیاں تھیں، اس سے یہ کنجیاں چھین لیں، یہ چابیاں چھین لیں، چاہے وہ لوسیفر کے پاس تھیں، چاہے اس کے کسی کارندے کے پاس تھیں، یعنی جس کے پاس بھی یہ کنجیاں تھیں، یہ چابیاں تھیں، خداوند یسوع المسیح نے وہاں پہنچ کر ان سے یہ کنجیاں چھین لیں۔ خداوند چاہتا تو ان دروازوں کو توڑ سکتا تھا، کیونکہ خداوند یہ پاور رکھتا ہے، یہ قوت رکھتا ہے، یہ طاقت رکھتا ہے، جو پانیوں کو چپ کرا سکتا ہے، ہواؤں کو تھما سکتا ہے۔ آگ، ہوا، پانی جس کے تابع ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا۔ جو قبروں کو کھول سکتا ہے، بند قبروں کو کھول دیتا ہے، بند آنکھوں کو کھول دیتا ہے، جنم کے اندھوں کو آنکھیں دے دیتا ہے، تو اس کے لیے یہ کون سا مشکل تھا کہ ان دروازوں کو فقط کہہ دیتا اور وہ دروازے کھل جاتے۔ تو بھی خداوند یسوع مسیح نے وہ کنجیاں ہی ان سے لے لیں، اور وہ کنجیاں چھین لیں، اور اب یسوع مسیح ہی کے پاس یہ کنجیاں ہیں۔ موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ سو میرے عزیزو، یہ عالم ارواح کے اندر فقط صرف وہی قیدی نہیں تھے، بلکہ سب مقدسین کی روحیں بھی تھیں، اور آدم سے لے کر یسوع مسیح کے قبر میں اتر جانے اور وہاں منادی کرنے کے بعد وہاں سے خداوند یسوع مسیح نے قیدی روحوں کو آزاد کروایا، کیونکہ لکھا ہے جب یسوع مسیح نے جان دی تو چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں، لیکن قبروں کے کھلنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہاں سے مردے جی اٹھے۔ لکھا ہے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد بہت سارے مقدسین بھی جی اٹھے، یعنی جن قیدی روحوں نے یسوع مسیح پر ایمان لایا۔ آج بھی شرط ہے، لکھا ہے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں ہمیں یہ ملتا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ بخشش تو سب کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے بیٹا بخشا گیا ہے، سب کے لیے بیٹا بخشا گیا ہے۔ کسی قوم، کسی ایک قبیلے، کسی ایک قوم یا کسی ایک اہل زبان کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہر قوم، ہر قبیلے، ہر اہل زبان کے لیے پوری دنیا سے خدا نے محبت رکھی اور اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ شرط یہ ہے جو کوئی اس پہ ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو میرے عزیزو، اس منادی میں بھی جب عالم ارواح کے اندر
یسوع مسیح کی روح نے منادی کی، ان قیدی روح میں جا کر منادی کی، تو جتنی روحیں یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اور وہ سب مقدسوں کی روحیں جن پہ ابلیس کا قبضہ تھا، جو اس کی قید میں تھے، ان کو خداوند یسوع المسیح نے چھڑا لیا۔ سو میرے عزیزو، عالم روا کے اندر تو ظاہر ہے جس طرح ایمانداروں کی روحیں تھیں، اس طرح بے ایمانوں کی، اسی طرح جادوگروں کی، جن آشناؤں کی، اور ہر طرح کے منتر پڑھنے والوں کی، اور ہر طرح کے جنات کے یاروں کی بھی روحیں تو وہاں موجود ہوں گی، اور ان میں سے کوئی ایمان لایا نہیں لایا یہ ہم وضاحت سے یا یقین سے نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ضرور یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جب خداوند نے منادی کی تو پھر جتنوں نے ایمان لایا وہ سب کے سب یسوع مسیح انہیں زندہ کر کے آسمان پر لے گیا۔ اب میرے عزیزو، نے جب عالم روا کے اندر ان قیدی روحوں میں منادی کی تو جتنے یسوع مسیح پر ایمان لائے ان کو خداوند اپنے ساتھ لے گیا۔ اس بات کو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا عالم روا کے اندر جانا اور اس جگہ پہ جا کر منادی کرنے کا ایک ہی مقصد تھا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے سنا نہیں۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے اپنے ایک شاگرد کو ایک بہت بڑا سرپرائز دیا، کیونکہ وہ پورے طور سے ایمان لایا ہوا تھا، اور اس نے جب خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہا تو یسوع مسیح نے بھی اسے انعام کے طور پہ، بخشش کے طور پہ، برکت کے طور پہ جو الفاظات کہے، آئیے ہم اسے سنتے ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کے 16ویں باب کی 13ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ تو میرے عزیزو، ایمان لانے سے ہمیں کون کون سے رتبے مل جاتے ہیں، بنی نوع انسان کو کیسے کیسے اختیارات مل جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح تو یہ جانتا تھا کہ میں نے عالم روا میں بھی اترنا ہے، اور میں نے وہاں سے چابیاں چھین لینی ہیں، شیطان کا قبضہ ختم کر دینا ہے، ابلیس کے قبضے کو ختم کر دینا ہے، اور یہاں پہ ہمیں آسمان کی بادشاہی کی چابیاں نظر آتی ہیں جو پترس کو دی جا رہی ہیں، جن کے لیے خداوند یسوع مسیح نے پترس سے یہ کہا، اور یہ بات اس وقت کہی گئی جب شمعون پترس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ بات وہی ہے،
جب کوئی ایمان لائے گا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو پھر ہی یہ ممکن ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو اور آسمان کی بادشاہی کے اندر داخل ہو، اور پھر اس پہ عالم روا کے دروازے ہی غالب نہیں آنے والے، کیونکہ بات ایک ہی ہے کہ جب کوئی یسوع مسیح کو زندہ خدا کا بیٹا مسیح قبول کرتا ہے تو میرے عزیزو آسمان پہ ایک خوشی ہوتی ہے، اور میرے عزیزو خداوند اس بات کو سن کر کس قدر خوش ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو انعام دیتے ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پطرس کو کیسا انعام ملا، اور باقی 11 شاگرد تو اس وقت موجود تھے، ان میں سے کوئی نہیں بولا، لیکن پطرس بول اٹھا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ ہم پورے دل سے اگر ایمان لائیں تو میرے عزیزو، جیسے خداوند نے ایک وقت تھا کہا میں دنیا کا نور ہوں، اور پھر اپنے شاگردوں سے کہا تم دنیا کے نور ہو، جیسے آسمان کی بخشش ان 12 کے لیے پھر 120 کے لیے روح القدس ہے، آج وہ پوری دنیا میں جو بھی ایمان لاتا ہے، جو بھی روح القدس کو مانگتا ہے اسے ملتا ہے۔ اگر ہم بھی دلیری کریں، زور ماریں، تو میرے عزیزو آگے ہم جب 18ویں آیت کو پڑھتے ہیں، 17ویں سے پڑھتے ہیں، یسوع نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی۔ کس قدر یہ خوش نصیب شاگرد ہے، کس قدر یہ مبارک شاگرد ہے جس پہ خدا باتوں کو ظاہر کر دیتا ہے، بھیدوں کو ظاہر کر دیتا ہے، اور یہ بول اٹھتا ہے۔ تو میرے عزیزو اس شاگرد کے اندر یہ بڑی کوالٹی تھی کہ یہ بہت زیادہ بھی بولتا تھا، اور کئی دفعہ بولتے بولتے اسے ڈانٹ بھی پڑی۔ ایک دفعہ اس نے کہا، کیونکہ اسے رشک آیا کہ وہ ایسا نہ ہو، خداوند کو سلیب دیں گے، خداوند کے ہاتھ میں جائے گا۔ اس نے کہا خداوند ایسا کچھ بھی تیرے ساتھ ہونے نہیں والا۔ تو یسوع مسیح نے کہا شیطان مجھ سے دور ہو۔ باقی شاگرد سوچتے ہوں گے کہ پطرس نے ایک ایسی بات کی ہے کہ خداوند نے اسے شیطان کہہ دیا، اور بعض لوگ آج بھی ایسا کرتے ہیں کہ انہیں کمتر سمجھتے ہیں، لیکن میرے عزیزو یہ باتیں استادوں شاگردوں کے ساتھ چلتے چلتے ہوتی، کیونکہ وہ جسمانی طور سے کچھ خیال کر رہا تھا، لیکن روحانی طور سے وہ نہ جانتا تھا کہ یہ سب کچھ ہونا ضرور ہے، یسوع مسیح کا صلیب پہ جانا ضرور ہے۔ تب ہی یسوع مسیح ہی کے لہو سے، خداوند ہی کے خون سے ہم دھل کر پاک صاف ہو کر تو تاریکی کے حاکموں پہ، شرارت کی روحانی فوجوں پہ غالب آئیں گے۔ یسوع مسیح اگر ہمیں مول نہ لیتا، ہمیں ہمارے لیے اپنے خون کو ہمارے لیے قیمت کے طور پہ نہ دیتا، ہمیں خرید نہ لیتا، تو ہماری قدر و قیمت کیا تھی؟ اب تو ہم خود انمول ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم خریدے ہوئے ہیں۔ ہماری زندگی عام سی زندگی نہیں، اور شیطان کو بھی پتا ہے جو ایمان یسوع مسیح پہ لے آتا ہے، جو اسے خدا کا بیٹا مسیح مان لیتا ہے، اس کی زندگی عام زندگی نہیں بلکہ یسوع مسیح کے لہو سے خریدی ہوئی اور ایک انمول زندگی ہوتی ہے، اور ایک قیمت، ایسی قیمت جو کوئی اور دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ نہ کسی اور کے اندر پاک لہو ہے نہ کوئی دے سکتا ہے۔ سو میرے جو بات شمعون پطرس کی کر رہے ہیں، تو یسوع مسیح نے اسے مبارک بھی کہا، اور یہ بھی کہا کہ یہ بات خدا نے تجھ پہ ظاہر کی، اور پھر کہا کہ میں تجھ پر کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پہ غالب نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں کہا کہ تجھ پہ غالب نہیں ہوں گے، تجھ پہ کلیسیا بناؤں گا اور اس پہ عالم ارواح کے دروازے غالب نہ آئیں گے، یعنی کلیسیا پہ یسوع مسیح کا بدن، کلیسیا جو یسوع مسیح کا بدن ہے،
جب یسوع مسیح پہ وہ دروازے غالب نہیں آ سکے، بلکہ یسوع مسیح نے خود ان دروازوں پہ ایسا غلبہ پایا کہ آسمان پہ چلے گئے اور کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، اسی کے پاس ہیں۔ تو اس کے بیٹوں اور بیٹیوں پہ، اس کی ٹہنیوں پہ یہ عالم ارواح کے دروازے کیسے غالب آ سکتے ہیں؟ یہ تاریکی کے حاکم اور شرارت کی روحانی فوجیں کس طرح سے یسوع مسیح کے بدن کلیسیا اس کی ٹہنیوں پہ غالب آ سکتے ہیں؟ جس کا باغبان خدا ہو اور بدن یسوع کا ہو، اس پہ تو یہ ہرگز غالب نہیں آ سکتے، اور نہ عالم ارواح ان پہ غالب آ سکتا ہے، بلکہ وہ تو جو یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جو جان دینے تک وفادار ہوتے ہیں، جو مسیح میں سو جاتے ہیں، ان کے لیے ان کے مرنے کو تو مرنا ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ ان کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ مسیح میں سو گیا ہے، وہ یسوع مسیح میں سو گیا ہے۔ اور ان کی روحیں ہمیں اگر مکاشفہ میں ہم پڑھیں تو خدا کے تخت گاہ کے نیچے دکھائی دیتی ہیں، مقدسوں کی روحیں جو خدا سے بات کر رہی ہیں اور انہیں تسلی بخش جواب مل رہا ہے۔ یہ نہیں کہ روح بات ہی نہیں کرتی، جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ مر گیا ختم ہو گیا اس کے بعد کچھ نہیں۔ سو میرے عزیزو، اگر وہ مقدس ہے، اگر وہ ایماندار ہے، اگر وہ یسوع مسیح کو زندہ خدا کا بیٹا مسیح قبول کرتا ہے، مانتا ہے، تو پھر نہ تو عالم ارواح کے دروازے اس پہ غالب آ سکتے ہیں، اور نہ کوئی ابلیس کی قوت اس پہ غالب آ سکتی ہے، نہ کوئی جادو ٹونا منتر اس پہ غالب آ سکتا ہے۔ سو میرے عزیزو، آگے یسوع مسیح نے پطرس کو کہا میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ اب باندھنا اور کھولنا کیا ہے؟ تو میرے عزیزو، یہاں انسانوں کو خداوند میں باندھنا ہے، خدا کے اسیر کرنا ہے، خدا کے بندہ کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر ابلیس کے پھندے سے لوگ چھوٹتے ہیں۔ یہی پطرس نے کیا کہ جن پہ ہاتھ رکھے اور انہیں خدا کا اسیر کیا، وہ ابلیس کے پھندے سے چھوٹتے گئے۔ تو اسی طرح سب رسول اس خدمتگاری کے کام کو کرتے رہے، اور ابلیس کی قید سے، بیماری کی قید سے، بدروحوں کی قید سے، جادوگروں کی قید سے، ہر طرح کے افسون گری کی قید سے لوگوں کو رہائی دیتے رہے، چھڑاتے رہے، خدمت کا کام کرتے رہے، اور ان کی قید سے چھڑا کر خدا کے اسیر کرتے رہے، تاکہ وہ حق کو پہچانے اور ابلیس کے پھندے سے چھوٹے رہیں۔ سو میرے عزیزو، اس سے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر عالم ارواح کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور ان سب جادوگروں کا، ان سب جنات آشنا کا، اور ہر طرح کے منتریوں کا، افسون گروں کا، فالگروں کا، یعنی جتنے بھی اس ٹولے کے اندر شامل ہیں، ابلیس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، آخر ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے ساتھ دیکھیے کلام خدا میں سے مکاشفہ اس کا 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئیں۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے
اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ سو میرے عزیزو، اس سے ظاہر ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے، کلام خدا میں صاف لکھا ہے، مگر کتے، حرام کار، جادوگر، بت پرست خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے۔ جب وہ خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے تو پھر ان کا انجام یہی ہے۔ اور باقاعدہ مکاشفہ میں لکھا ہوا ہے، مکاشفہ کتاب میں، وہ جھوٹا نبی اور ابلیس، شیطان، یہ سب کو ملا کر اس آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ سو میرے عزیزو، آخری انجام عالم رواح کا بھی یہی ہونے والا ہے کہ عالم رواح جو روحوں کو قید کرتی اور ان جادوگروں کو پناہ دیتی، ان بری روحوں کی پناہ گاہ ہے جہاں یہ چھپتے ہیں، جہاں یہ رہتے ہیں اور اپنے ساتھ بتیروں کو قید میں لے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ باتیں میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ جاننا چاہیں تو یہودا کے خط میں سے جان سکتے ہیں کہ یہ کہاں تک انسان کا پیچھا کرتے ہیں اور خدا کے مقدسوں کے لیے یہ وبال جان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے، یہودا کا عام خط، اس کا ایک ہی باپ ہے۔ اس کے پہلے باپ کی 9ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے، لیکن مقرب فرشتہ میکائیل نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے بحث و تکرار کرتے وقت لان تان کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی جرت نہ کی، بلکہ یہ کہا کہ خداوند تجھے ملامت کرے۔ سو میرے عزیزو، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب خدا کے فرشتے موسیٰ کی لاش کو لینے سے دفنانے کے لیے آئے، کیونکہ کسی بھی بنی اسرائیل کو خدا نے نہ تو موسیٰ کی لاش دیکھنے دی اور نہ اس کی قبر انہیں معلوم ہوئی، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ یہ موسیٰ کی قبر پہ ہی بیٹھ جائیں گے اور یہ پھر وہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ سو اس لیے خدا نے ایسا انتظام کیا کہ موسیٰ کی لاش کو خدا کے فرشتے خود ہی دفنائیں، خود ہی اسے اس کے جسد خاکی کو سپرد خاک کریں۔ تو خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ تو جب خدا کے فرشتے آئے تھے تو ابلیس کے فرشتے بھی آئے ہوئے تھے، اور خدا کا مقرب فرشتہ میکائیل، یہ وہی میکائیل ہے جو دانیل کے لیے بھی آیا تھا، اور ابلیس کے فرشتے کے ساتھ جس خدا کے فرشتے کا مقابلہ ہو رہا تھا، اس پہ غالب آ کر خدا کے اس فرشتے کو دانیل کی طرف بھیجا کہ تو اس کی طرف جا، اور مجھے ایک اور موکل کی طرف جانا ہے، میں نے وہاں بھی لڑنا ہے۔ تو یہاں بھی خدا کا یہ مقرب فرشتہ میکائیل فرشتوں کے ساتھ آیا کہ لاش کو، موسیٰ کی لاش کو لے کر دفنائے۔ جو مرد خدا موسیٰ کی لاش تک کو اٹھانے کے لیے آ گئے ہیں، وہ روحوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ جب یہ میکائیل اور فرشتے خدا کے تھے جنہوں نے موسیٰ کی لاش کو دفنایا تھا، تو پھر روح بھی یہ اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے، اور موسیٰ کی روح عالم رواح کے اندر اتاری نہیں گئی تھی اور نہ ابلیس کے قبضے میں گئی تھی، کیونکہ ہمیں واضح صاف ملتا ہے اس سے پیشتر کہ یسوع مسیح جان دے کر عالم ارواح کے اندر جاتے اور قیدیوں کو وہاں سے چھڑاتے۔ موسیٰ اور ایلیا آسمان سے اترتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایلیا تو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اور موسیٰ کی روح کو بھی فرشتے لے گئے۔ اسی لیے موسیٰ اور ایلیا
दोनों आसमान से उतरे और यीशु मसीह से बातें करते हुए दिखाई दी, और शागिर्दों ने खुद देखा, बल्कि यहाँ तक कि वहां भी पतरस ने कहा, खुदावंद अच्छा है कि हम यहाँ 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए और एक मूसा के लिए। उन्होंने पहचाना कि ये मूसा है, ये एलिया है, और हम 3 डेरे बनाते हैं। और फिर वही बात आई कि आसमान से आवाज आई, एक बदली आई, और फिर उससे आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसी की सुनो। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जो मौत और आलमे रवा पे गालिब है, वही हमें इन तारीकी के हाकिमों पे गलबा देता है, और उसके मुंह का वो कलाम हमें इन पे गालिब आने की कुदरत बख्शता है, कुव्वत देता है। शर्त यह है कि हम अपने ईमान पे कायम रहें और कभी इनसे डरे ना, बल्कि डट के मुकाबला करें। बेशक ये दिखाई नहीं देती, लेकिन जब हम खुदावंद में होते हैं तो खुदावंद से ये छुप नहीं सकती। वो दुनिया का नूर है, तो आप भी अगर उसके जिस्म का हिस्सा हैं तो आप भी दुनिया के नूर हैं। ये दुनिया के नूर के सामने टिक नहीं सकते। जब नूर के सामने आते हैं तो फिर ये जाहिर हो जाते हैं, इनका पता चल जाता है और ये नंगे हो जाते हैं। यीशु मसीह इन्हें नंगा ही करने आया था, इन्हें जाहिर ही करने आया था, इनके बुरे कामों को जाहिर करने और उन पे मलामत करने आया था, और इन्हीं के हाथों से हमें छुड़ाने आया था। जब यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी, हमारा कफारा दे दिया, तब हम क्यों डरें? और हर घुटना हमारे ही खुदावंद मुनाजी खुदा ताला की इकलौते बेटे के सामने झुकने वाला है। कलामे खुदा में लिखा है, हर घुटना उसके आगे झुकेगा, यीशु मसीह के आगे झुकेगा, और हर आंख उसे देखेगी, चाहे वो आसमानियों की हो, चाहे वो जमीनियों की हो, चाहे वो जमीन के नीचे के लोगों की हो, यानी वो कहीं की भी मखलूक हो, लेकिन हर घुटना यीशु मसीह के आगे झुकेगा और हर आंख उसे देखेगी। ये उसी वक्त होगा जब खुदावंद यीशु मसीह तख्ते अदालत पर बैठेगा। आसमानी तो उसे देख ही रहे हैं, जमीनियों ने उसे देखा, और अब वो भी देखेंगे जो देखने की उम्मीद रखते हैं, जो अपने यीशु मसीह के दीदार के तालिब हैं। उन्हें भी ज़ाहिर तौर पे भी दिखाई देगा। अब अपने वादे के मुताबिक अपने लोगों के दरमियान आता है। यीशु मसीह का कलाम, यीशु मसीह का लहू, खुदावंद यीशु मसीह की कुव्वत ही हमें तारीकी के हाकिमों, शरारत की रूहानी अफवाह पे गलबा बख्श सकती है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और इब्लीस की सारी कुदरत पे गालिब आओ, तुम्हें कुछ जर न होगा। हमें कुछ जर होने वाला नहीं। शर्त वही है कि हम अपने ईमान पे कायम रहें। सो वीडियो को सुनकर दूसरों से शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बरकत पाएं, और लोग आपके लिए भी दुआ करें, आपको भी दुआ दें। खुदा आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।